بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ ہا شکر ہے اس مالک ذوالجلال کا، جو کہتا ہے ہو جا تو سب ہو جاتا ہے، کہ جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو 14 اگست 1947 کو جو آزادی کے جذبے سے سرشار تھے، ان کو آزادی کی ایک خاص نعمت سے نوازا۔ میرے محبوب وطن، تجھ پر اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا میرا سرمایہ تن۔ ناظرین، میں ہوں رانا وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رانا وحید آفیشیل۔ آج ہم بات کریں گے کہ 14 اگست 1947 کو ہم نے آزادی کیسے حاصل کی اور آج ہم آزادی کیسے منا رہے ہیں۔ جی ناظرین، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان جو تھے وہ دن رات آزادی کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ انگریزوں سے آزادی چاہتے تھے اور ہندوؤں سے بھی آزادی چاہتے تھے، کیونکہ ہمارے ان سے نظریات نہیں ملتے تھے۔ تو آخر ان کی کوشش ایک دن رنگ لائی۔ انہوں نے اتنی محنت اور کوشش کی کہ آخر کار 14 اگست 1947 کو جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو آل انڈیا ریڈیو پر ایک پیغام جو ہے وہ نشر ہوا، جس میں کہا گیا کہ آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ ناظرین، بر صغیر کے مسلمان 1857 کی جنگ آزادی سے ایک آزادی کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے 14 اگست 1947 کو ایک نیا ملک، ایک نیا وطن جو ہے پاکستان کے نام سے حاصل کر لیا۔ اور ناظرین، اس دوران ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ میرے پیارے ویورز، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دن پاکستان مارز وجود میں آیا اس دن اندازاً 30 لاکھ ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اب وہ دن ایسا تھا کہ ایک طرف تو آزادی کا اعلان ہو گیا کہ مسلمانوں کو آزادی مبارک ہو۔ جب ہمارے مسلمان بھائیوں نے پارٹیشن ہوئی اور انہوں نے انڈیا سے پاکستان آنا چاہا تو ان کو کاٹنا شروع کر دیا گیا۔ کیسے کاٹنا شروع کر دیا گیا میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ حاملہ عورت جو تھی اس کے بچے کو اس کے پیٹ میں ہی کاٹ دیا گیا۔ عورتوں کے پستان جو ہیں ان کو کاٹ دیا گیا۔ مردوں کے سامنے ان کی عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا۔ اور ناظرین، اس وقت 14 اگست 1947 کے دن بھائی کو بہن کے سامنے مارا گیا، بہن کو بھائی کے سامنے مارا گیا۔ 14 اگست 1947 والے دن یہ وہ دن تھا جس دن ماں کے سامنے باپ کٹ رہا تھا، باپ کے سامنے بیٹا کٹ رہا تھا، بیٹے کے سامنے بہن کی عزت تار تار ہو رہی تھی۔ یہ وہ دن تھا جس دن ہم نے آزادی حاصل کی۔ یہ وہ دن تھا جس دن ہم نے آزادی حاصل کی۔ 30 لاکھ لگ بھگ مسلمان اس وقت لقمہ اجل بنے اور شہید کر دیے گئے، اور لٹے پھٹے جو مسلمان تھے وہ پاکستان میں پہنچے۔ جی ہاں، آزادی کے جذبے سے سرشار پاکستان میں اپنے وطن میں پہنچے۔ اپنے وطن کی محبت میں، اس کی بنیادوں میں انہوں نے مٹی جو تھی، گارا جو تھا، اس کو بنانے کے لیے اپنے پیاروں کا لہو دیا اور ہمیں یہ پیارا وطن عزیز دیا۔ اے ارض پاک تیری حرمت پر کٹ مرے ہم، اے ارض پاک تیری حرمت پر کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ یہ وہ 14 اگست 1947 کا دن تھا جب نہروں میں پانی کی جگہ پر خون بہایا جا رہا تھا اور ہم نے علیحدہ وطن حاصل کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد مشکور ہیں۔ اس مالک کل کائنات نے ہمیں آزادی دی، ہمیں آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے
ہمیں آزادی دی، ہمیں ایک علیحدہ مملکت خدا داد دی، جس کا مطلب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھا۔ اور ناظرین، آج ہم آزادی کیسے منا رہے ہیں؟ آج ہم 14 اگست والے دن اپنے موٹر سائیکل کا سلنسر نکالتے ہیں، سینے پر تو پرچم لگایا ہوتا ہے یا پرچم والی شرٹ پہنی ہوتی ہے، ہاتھ میں اتنا لمبا باجا ہوتا ہے، اور ہم نکلتے ہیں آزادی منانے کے لیے۔ جی ہاں، ہم نکلتے ہیں آزادی منانے کے لیے۔ ہم اس دن ون ویلنگ کرتے ہیں، ہم نکلتے ہیں آزادی منانے کے لیے۔ ہم اس دن لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، ہم نکلتے ہیں آزادی منانے کے لیے۔ ناظرین، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم میں اور اس ہندو بنیے میں کیا فرق ہے جس نے ہمارے بھائیوں کے سامنے ہماری بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا؟ آج ہم روڈوں پر اپنی بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، آج ہم ون ویلنگ کرتے ہیں، سلنسر نکال کر، باجے بجا کر ہم اس جشن آزادی کو مناتے ہیں جو ہم نے خون دے کر حاصل کی تھی۔ آج ہم اس جشن آزادی کو مناتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے جب جشن آزادی منا کر ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں، وہی ون ویلنگ کرتے ہوئے ہمارے کئی نوجوانوں کی اموات ہو جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم آزادی منا رہے ہیں۔ ارے تو آزادی منا رہا تھا، لیکن تیرے بوڑھے باپ پر کیا گزری جب وہ تجھے قبر میں اتارے گا، جس نے تیرے اوپر اتنے احسان کیے، اتنے اخراجات کیے، اس کے دل پر اس وقت کیا گزرے گی؟ کیا تم نے یہ کبھی سوچا؟ کیا جب ہم گھر سے بائک کا سلنسر نکال کر ہم نکلتے ہیں اور ہوٹنگ کرتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، اس وقت ہم نے یہ سوچا کہ جب ہماری لاش گھر پہنچے گی تو اس وقت ہمارے بوڑھے باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس وقت جب ہماری وجہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی جائے گی تو اس کے گھر والوں پر کیا گزرے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دن ہم اپنے 30 لاکھ بہنوں بھائیوں کی برسی منائیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں، ہم ان کے لیے فاتح خوانی کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیرا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک آزاد ریاست عطا کی۔ لیکن نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف جشن آزادی ون ویلنگ کر کے، ہوٹنگ کر کے، باجا بجا کر مناتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے کو چھیڑ کر، لوگوں کی عزتوں کے، اپنی بہنوں کے دوپٹے کھینچ کر ہم جشن آزادی مناتے ہیں۔ یہ کیسی جشن آزادی ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جو سڑکوں پر نکلتے ہیں اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کرتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ایسا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جشن آزادی کا مطلب کیا ہے، ہم نے جشن آزادی کیسے حاصل کی تھی، ہمارے بڑوں نے کیسے خون دیا تھا، اس ملک کی بنیادوں میں انہوں نے خون کیسے دیا تھا، اس ملک کی بنیادیں آج تک مضبوط کیسے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے خون کی وجہ سے ہیں، یقیناً یہ ہمارے بڑوں کے خون کی وجہ سے ہیں۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے کبھی بھی اندیشہ زوال نہ ہو۔ والسلام۔